علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ جب یہ آئے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر اللہ کا واسطہ دیا، تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں بھی اسی اللہ سے ڈرتا ہوں جس کا تو واسطہ دے رہی ہے، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے، اٹھانے کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا میں پابند ہوں، اللہ کے حکم کو کیسے میں اس میں تاخیر کر سکتا ہوں، ضرور مٹی لے کر جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہر جگہ سے مٹی اٹھائی، مختلف انواع سے مٹی اٹھائی، سفید زمین سے بھی مٹی اٹھائی، سیاہ زمین سے بھی مٹی اٹھائی، اور پہاڑی علاقوں سے بھی مٹی اٹھائی، ریگستان علاقوں سے بھی مٹی اٹھائی، زرخیز زمینیں ہیں، بنجر زمینیں ہیں، کھاری زمینیں ہیں، ہر جگہ سے مٹی اٹھائی ہے۔ اس وجہ سے آج انسانوں کی شکلوں میں بھی اور انسانوں کے مزاجوں میں بھی تفاوت ہے، بعض شکل کے اعتبار سے گورے ہیں، بعض شکل کے اعتبار سے کالے ہیں، بعض کا رنگ گدمی ہے۔ تو یہ گندم گو، یہ ساری مختلف مٹی کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسی کی تاثیر ہے۔ اب مٹی کو جب لے کر پہنچے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لاکھوں فرشتے تھے، کروڑوں فرشتے تھے، انہوں نے اس مٹی کو گوندا ہے۔ اب وہ روحانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح کرنے والے، تقدیس بیان کرنے والے، ذرا برابر جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، وہ اس مٹی کو گوند رہے ہیں، تو بتائیں پھر اس مٹی کے اندر کتنے انوارات آئیں گے، کتنے ایک نیک آدمی اگر وہ سالن بنا لے، اگر کھانا بنا لے، تو اس میں اتنی زیادہ تاثیر آ جاتے، اس میں اتنی زیادہ برکات آ جاتی ہیں، تو اتنے فرشتے جس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، تو اس انسان کے اندر کتنے انوارات آئے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس مٹی کو 40 سال ایسے چھوڑ دیا گیا، پتلا بنا کے چھوڑ دیا گیا، 40 سال اس پتلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوارات الہیہ کی تجلیات اس کے اوپر برستی رہی۔ یہ مٹی کا پتلا کون؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب مٹی کا پتلا بنایا ہوا ہے، 40 سال تک پڑا ہوا ہے، فرشتے بھی اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ اب یہ ابلیس آیا، شیطان، اب یہ بھی چکر لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو انسان ہے یہ اندر سے کھوکھلا ہے، یہ اپنے ارادے میں مضبوط نہیں ہوگا، یہ اپنے ارادے کے اندر مضبوط نہیں ہوگا۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اب وہ روح پہلے سر کے اندر گئی، پھر سر کے آنکھوں میں، جب وہ ناک کے نتنوں کے اندر روح پہنچی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک گئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث پاک میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، جب بھی چھینک ہے الحمدللہ علی کل حال کہو، یا الحمدللہ کہو، یا الحمدللہ رب العالمین کہو۔ سننے والے یہ کہے یرحمک اللہ، پھر دوبارہ اس کو جواب دیا جائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بھی کہہ سکتے ہو ویغفر لی ولہ، اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے اور تمہاری بھی بخشش فرمائے۔ تو جب چھینک گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے۔ اب جیسے جیسے روح جب آدھے دھڑ کے اندر پہنچی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے جنت تھی، جنت کا نظارہ کیا، آگے جنت کے پھل تھے، تو اس کے طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا جنت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آگے فرشتوں کی جماعت کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جا کر ان فرشتوں کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کرنا تھا، فرشتوں کو حکم دیا، چونکہ جب شیطان پہنچا تھا، اب جب شیطان آسمانوں کے اوپر پہنچا، اس نے دیکھا تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو شیطان بھی دیکھا دیکھی وہ بھی عبادت کے اندر شروع ہو گیا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ بعض ملائکہ تو اس کو رئیس الملائکہ کہتے تھے، اپنے ملائکہ کا سردار کہتے تھے، ہر وقت عبادت کے اندر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ ابلیس عزازیل اس وقت جو اس کا نام تھا، یہ بھی چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، تو تب اسے بھی حکم ہوا تم بھی آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا،
احترامی سجدہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ صرف سابقہ شریعت میں تھا۔ اب ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں رہا۔ تو تمام فرشتے سجدے کے اندر فوراً گر گئے اور ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، کہا کہ